الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد قال اللہ تعالی فی الکتاب المبین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک ایسا تر و تازہ شاداب موضوع ہے کہ جس پر آج تک دنیا بھر کی سینکڑوں زبانوں میں ہزارہ کتابیں لکھی گئی، لیکن اس موضوع کی شگفتگی و تازگی قائم ہے اور تا قیامت تابندہ اور زندہ رہے گی۔ سامعین کرام، اس وقت سیرت النبی کی جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کتاب کا نام در یتیم ہے۔ ٹائٹل صاف ستھرا سمبولک ہے۔ کتاب میں 264 صفحات ہیں۔ اس کتاب کے فاضل مصنف ماہر القادری ہیں۔ ماہر القادری نظم و نثر میں یکساں مہارت رکھتے تھے۔ اصل نام منظور حسین صدیقی تھا۔ تقسیم کے بعد کراچی چلے گئے تھے۔ مئی 1979 میں جدہ کے ایک مشاعرے میں اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے ہی مالک حقیقی سے جا ملے۔ ماہر القادری مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں اور ان کی برپا کردہ تحریک جماعت اسلامی سے متاثر ہوئے۔ پوری زندگی اس پلیٹ فارم سے اقام دین کے لیے علمی جہاد کرتے رہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے قریبی تعلق تھا۔ سنا ہے کہ اکثر بانی تحریک سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، مولانا بھی انہیں اپنے قریب بٹھاتے اور کہتے کچھ سنائیے، اور ماہر القادری سے بانی تحریک ان کا کلام سنتے۔ در یتیم سیرت النبی کی ایک شاہکار کتاب ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار خیال میں دو پہلو ہمیشہ سے بڑے نازک رہے ہیں۔ ایک تو انتہائی قابل احترام وجود سے عشق کا اعتراف اور اظہار، اور دوسرا اس اعلیٰ و عرفہ شخصیت پر تحقیق۔ دراصل احترام و تحقیق ایسے بوانے ہیں جو ہمارے اظہار کو نارساں بنا دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں بلا تحقیق کچھ کہنا باعث خسران ہو سکتا ہے۔ در یتیم اس اعتبار سے شاہکار کتاب ہے کہ ادبی جمالیاتی پہلو سے ناول کے انداز میں لکھی گئی ہے، جس کے لفظ لفظ سے عشق محمدی جھلکتا اور محبت پھوٹتی ہے۔ سیرت پر اس انداز تحریر کی کتابیں بہت کم لکھی گئی ہیں۔ میرے خیال میں کم از کم اردو میں شاید یہ واحد کتاب ہے جو ہماری تخلیقی قوتوں کو ابھارتی اور ان تخلیقی لہروں سے منسلک کر دیتی ہے جو تخلیق کے الوہی سمندر سے پھوٹتے ہیں۔ کتاب در یتیم کے دیباچہ بنام گزارش میں فاضل مصنف رقم طراز ہیں۔ در یتیم ناول کے طرز پر لکھا گیا ہے، لیکن اس ناول کا ہیرو وہ انسان کامل ہے جس سے بہتر انسان پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ یہی ذات گرامی، خلاصہ کائنات، فخر موجودات اور شرف انسانیت ہے۔ در یتیم صفحہ نمبر 7۔ ماہر القادری نے واقعات کے انتخاب میں معیار تحقیق کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور شاید انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کمزور روایتوں کا سہارا لیتے۔ وما ینطق عن الہویٰ۔ در یتیم کا انداز بیاں اتنا دلکش ہے کہ کتاب ختم کرتے ہوئے پیاس اور بڑھ جاتی ہے کہ کاش ابھی یہ ختم نہ ہوتی۔ بعض واقعات ایسے بھی درج ہیں جو عام سیرت کی کتابوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن تحقیقی ضخیم کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ انسان کامل کا متلاشی جرمن زبان کا مشہور شاعر نیتشے، جس کو علامہ اقبال نے مجذوب فرنگی کہا، اس کے حوالے سے کتاب میں بہت خوبصورت اقتباس موجود ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کاش اس کو کوئی بتاتا کہ انسان کامل تو پیدا ہو چکا۔ نقاش قدرت نے اس شاہکار نقش کو بنانے میں اپنی تمام چابک دستی، نازکی اور صنعت صرف کر دی۔ اس دنیا آب و گل میں سوائے اس انسان کے پیدا ہونے کے اور کوئی دوسرا انسان پیدا نہیں ہوا۔ انسان سدا پیدا ہوتے آئے ہیں اور سدا ہوتے رہیں گے، لیکن اس میں انسان کامل بس ایک، یہ اور صرف یہ ایک ہی پیدا ہوا۔ در یتیم صفحہ نمبر 60۔ اس ناول کے واقعات تاریخی اساس اور روایتی شہادتیں رکھتی ہیں، لیکن در یتیم تاریخ کی خوش کتاب نہیں ہے۔ گو کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے دور اول کے تاریخ سے واقف ہو جاتا ہے ہمارا قاری۔ در یتیم سوشیالوجی اور ثقافت کی بودھل کتاب بھی نہیں ہے، لیکن اس میں عرب معاشرے کی تہذیب و ثقافت سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔
سیرت کی اس کتاب میں بعض کیفیات اور تفصیلات زبان حال سے بیان کی گئی ہیں جن میں ناول نگار کا تخیل شامل ہے۔ واقعات اور کردار کو مصنف نے انتہائی نفسیاتی انداز میں اس خوبصورتی سے سمو دیا ہے کہ ہر کردار زندہ جاگتا ہوا ہمارے سامنے ابھرتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظہور قدسی، صبح سعادت کا واقعہ درج کیا جاتا رہا ہے، لیکن در یتیم میں ظہور صبح صادق کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ یہ مژدہ جاں فشاں زندہ و جاوید ہو گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، لا ریب نہ صرف میں نے شاید دنیا میں کسی آنکھ نے ایسے جلوے نہ دیکھے ہوں گے، چاند، سورج، کہکشاں، قوس قزح، پھول، گنچے، حیران ہوں کہ کس چیز سے اس نونہال کے چہرے کو تشبیہ دوں۔ اس کے حسن جمال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب پھیکے اور بے رنگ ہے، اور یہ باتیں مجھ سے محبت نہیں کہلوا رہی ہے، یہ حقیقت ہے جو عبد المطلب کی زبان سے آپ ہی آپ بول رہی ہے۔ در یتیم صفحہ نمبر 29۔ ناظرین کرام، در یتیم کو جو افسانوی رنگ دیا گیا ہے، پڑھتے پڑھتے ایک درد رگو پے میں سرات کر جاتا ہے، خاص کر دودھ پلانے والیوں کا مکالمہ، حلیمہ سعدیہ کے تاثرات، ان کی گفتگو، ان کے سفر کے واقعات، تو مولود در یتیم کی مسکراہٹ، تسکین کا پیام، راحت و محبت کی دعوت، اور سب سے بڑھ کر یہ وقار و طمانینت کی آمیزش، غضب کی روانی اور بے ساختی ان جملوں میں پنہاں ہے جن کو پڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے۔ اس کتاب میں کئی ایسے نفسیاتی موڑ آتے ہیں کہ آنسوؤں کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، اور قاری مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زانو ادب طے کر کے اس مقدس محفل کا حصہ بن جاتا ہے۔ در یتیم میں مصنف نے اشتعارات اور تشبیہات کا خوبصورت استعمال اتنا بروقت اور برملا کیا ہے کہ قاری کو جذبات کے زیر و بم میں ہچکولے لیتا اور در نبوت پر لمحہ بلمحہ نگاہ عشق و مستی میں رواں دواں کر دیتا ہے، جو دید و دل کو حزن گریاں کی آماجگاہ بنا دیتا ہے۔ کتاب کا ایک صفحہ نمبر 7 پر درج ہے: ستاروں کے بجھتے ہوئے چراغوں میں دھواں سا نکل رہا تھا، یہ صبح کاذب، دھندلکے اور اجالے کا ایک دوسرے سے گھل مل جانا۔ سورج مشرق کے دری سے جھانکنے ہی والا تھا، میں و انجم رات کے مسافر رخت سفر باندھ کر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، بساط شب الٹنے والی تھی، اس کے مہرے آپ ہی آپ کپ کپا رہے تھے، یہ مکے کی صبح کاذب تھی۔ در یتیم صفحہ نمبر 9۔ وحی کا نزول، اعلان حق، مکہ کی آزمائشیں، مدینے میں حق کا ظہور، ہجرت مکہ سے غار سور تک، در یتیم میں تمام واقعات شامل ہیں۔ طائف کا سفر، پتھروں کی بارش، جنگ بدر، احد کا معرکہ، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف کوچ کا اعلان فرمایا۔ آپ کو وہ زمانہ تھا کہ مکے کی سرزمین مسلمانوں کے لیے یکسر تنگ ہو گئی تھی، مظلومیت اب فتح و غلبے سے بدل گئی تھی۔ جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فتح مکے کے بعد غزوہ تبوک کا واقعہ، جسے لوگ محسوس کرنے لگے تھے کہ کسی نئے انقلاب کا ظہور ہوا چاہتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ جس مرتبے کے صحابی تھے، اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کے ساتھ غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے غفلت کے نتیجے میں جو کچھ پیش آیا تھا، قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 118 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مصنف در یتیم نے اس پورے واقعے کو بہت جذباتی انداز میں رقم کیا ہے کہ قاری کو تبت النصوح کا سبق مل جاتا ہے۔ در یتیم کے مصنف کا قلم رقم تراز ہے۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ کی آواز آئی اور خاموش ہو گئی۔ روح مبارک عالم بالا میں رفیق اعلیٰ سے جا ملی، رہے نام اللہ۔ دوشنبے کا دن، ہجرت نبوی کا 11واں سال، سن شریف 63 سال 4 دن، جس نے اس مقدس روح کو دنیا میں بھیجا تھا اسی نے بلا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک حقیقی سے جا ملے۔ مگر در یتیم کے ہیرو محمد رسول اللہ کی زندگی اور وفات کو دوسروں کے مرنے اور جینے سے ہرگز قیاس نہ کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قیام، اسوہ حسنہ کردار اور زندگی کا ایک ایک جز اسی طرح زندہ ہے جس طرح وہ مکہ، مدینہ، طائف، حنین، خندق، خیبر، تبوک میں زندہ، قابل عمل، قابل تقلید اور جاری و صافی تھا۔ ستاروں کے چراغ اور مہ و انجم کی قندیلیں بجھ سکتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے چراغ کو لے کر آئے تھے، وہ نہیں بجھ سکتے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام زندہ ہے، کام زندہ ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ایک ایک لفظ زندہ ہے، مقصد زندگی کا مقدس ایک ایک ادا پائندہ ہے، پھر وفات اور اختتام کیسا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح نبی ہیں جس طرح آج سے 1400 سال پہلے تھے۔ مصنف کے قلم کی مضبوطی صداقت قاری کے اندر ایمان کو مستحکم کرتی اور ایک عظیم مشن کے لیے تیار کرتی ہے۔ ناظرین کرام، کتاب کی زبان بہت آسان ہے، کم اردو جاننے والے بھی آسانی سے اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب میں روانی ہے جو قاری کو بہا لے جاتی ہے۔ در یتیم کے مطالعے سے سیرت کے مطالعے کا شوق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور عملی جذبہ ابھرتا ہے۔ آج نئی نسل مطالعے سے دل چراتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ در یتیم کا مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق و شوق پیدا کرتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ والدین اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کو نوعمری میں در یتیم کا مطالعہ ضرور کرائیں۔ ان نونہالوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے پرنور کر دیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے یہ کتاب ضرور پڑھی ہوگی۔ میری درخواست ہے کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد ایک بار اس کتاب کو دوبارہ پڑھ لیں۔ یہ کتاب اس قابل ہے کہ مستعار یا مانگ پڑھنے کے بجائے اسے خرید کر اپنی ذاتی لائبریری کی زینت بنائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے خوبصورت قیمتی ورثہ چھوڑ جائیں۔ جامی نے یوں خراج عقیدت پیش کیا تھا: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری۔ سامعین کرام، اپنی گفتگو کو میں مولانا ماہر القادری مصنف در یتیم کے اس مشہور سلام پر ختم کرتی ہوں، جو سلام شاید سیرت النبی کے ہر جلسے میں پڑھا جاتا ہے۔ در یتیم میں یہ چند اشعار شامل کیے گئے ہیں: سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی رحمت للعالمین پر سلام، خاتم النبیین پر سلام، انسانیت کے محسن اعظم پر سلام اور عبداللہ کے در یتیم پر سلام۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔